السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہیز ایک نالت ہے۔ جب ہمارے پاکستان میں جب لوگ رشتہ کرنے جاتے ہیں تو وہ ڈیلنگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ڈیلنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں یہ چیزیں دیں گے، مثلا کار، ایکسٹرا جو آپ چاہتے ہیں آپ ہمیں دیں گے تو ہم شادی کریں گے، ادروائز ہم نہیں کریں گے۔ پھر ہم بڑے فخر و مان سے کہتے ہیں کہ ہم سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کر رہے ہیں، یعنی ہم نکاح کر رہے ہیں، نبی پاک کی سنت ہے۔ آپ پہ کیسی سنت ادا کر رہے ہیں کہ آپ پریشر ڈال رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ ہمیں جہیز دیں گے تو ہم راضی، ادروائز ہمیں نہیں، ہم شادی نہیں کرنے والے۔ یعنی لوگ بیٹا پیدا ہو کے ایسا فخر محسوس کرتے ہیں، کیا بیٹی جب پیدا ہو جاتی ہے یہ گناہ ہو جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اکثر والدین اسی وجہ سے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، اسی وجہ سے بیٹیوں کو تانے سننے پڑتے ہیں کہ وہ بیٹی ہیں۔ کیونکہ آج کل ہمارے جو مڈل کلاس فیملی ہے، جو غریب طبقہ ہے، ان کی جو بیٹیاں ہیں، اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ اچھا جہیز جمع کریں اور لڑکوں والوں کو دیں۔ تو اس کی وجہ سے اکثر جو ہماری بہنیں ہیں اور جو بہنیں وغیرہ بیٹیاں ہیں وہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ان کی شادی نہیں ہوتی۔ اس کا باعث کیا بنتا ہے؟ جہیز۔ اگر آپ جہیز دیتے ہیں تو وہ شادی کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں، ورنہ شادی کرنے کے لیے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ ایک قسم کی ڈیلنگ کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ دیں گے تو ہم لیں گے، ویسے نہیں لیں گے۔ اور جب ہم یہ ایسا کام کرتے ہیں تو ہمیں کبھی سوچا ہم نے کہ ہم اللہ پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، جب کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے تجھے مرد بنایا تھا، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو فیسلٹیز دیں، فراہمی دیں۔ آپ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ لڑکیوں والے سے، آپ نے کبھی سوچا جب کوئی لڑکی جس کی سے شادی ہوتی ہے، نکاح کے خوبصورت بندھن میں بنتے ہیں، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، ماں، بہن، بھائی، باپ، سب چھوڑ کر، جہاں اس نے بچپن پورا گزارا، وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس چلی آتی ہے۔ اوپر سے آپ پھر آپ اسی جہیز کے بیڑوں پہ بیٹھ کر انہیں پریشر دیتے ہیں، انہیں دھمکاتے ہیں، انہیں مارتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسی انسانیت اور پھر یہ کیسی مردانگی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ یعنی پھر ان والدین کو بھی سوچنا چاہیے جو اگر کہتے ہیں نا، اگر لڑکوں نے آپ سے کنڈیشن دی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، جہیز دینا ہے، تو آپ سوچیں کہ جہیز سے آپ کی بیٹی خوش رہ سکتی ہے؟ اگر آپ جہیز دیتے ہیں تو آپ کی بیٹی اس سے خوش رہے گی؟ سمپل سی بات ہے، نہیں رہے گی، کیونکہ وہ کنڈیشن پہ شادی کر رہے ہیں آپ سے، وہ آپ سے سودا کر رہے ہیں، وہ آپ سے چیزیں کے بدلے آپ کی بیٹی لے رہے ہیں، وہ ایک جگہ پہ چیزیں رکھ رہے ہیں اور آپ کی بیٹی رکھ رہے ہیں، ان دونوں کو تول رہے ہیں۔ وہ کوئی نکاح نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ سے اپنی خواہشات پوری کروا رہے ہیں، جو آج کل ہماری جو عوام ہے وہ پوری بھی کر رہی ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے باپ کو ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی جہیز کی تیاری کی۔ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے باپ جب سے تیاری شروع کر دیتا ہے جہیز کی، کہ اسے پتہ ہے نا کہ لڑکے والے نے آگے یہ سوال کرنا ہے، وہ منہ پہ ظاہری بات پہ نہیں بولیں گے تو پیٹھ باتوں ہی باتوں میں سوال آپ سے کریں گے، جس کی وجہ سے اکثر بیٹیاں خودکشی کرتی ہیں، اکثر ماں باپ بھی خودکشی کر لیتے ہیں، کیونکہ اتنا پیسہ نہیں ہے عوام کے پاس کہ وہ یہ چیزیں پوری کریں۔ یہ تو ایک نالت ہے نا جو آپ لوگوں پہ کر رہے ہیں، اس سے تو یہ قسم کی پھٹکار جو ہمارے منہ پہ برس رہی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں؟ ہم نہیں سوچتے نا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کے لیے آسانی کر رہے ہیں۔ جو مرد حضرات ہیں، جو ہم ہوتے ہیں، ہمیں اتنا قابل خود ہونا چاہیے کہ ہم یہ ساری چیزیں خود خریدیں، عورت کو اس چیز کی کمی کا احساس ہی نہ ہونے دیں، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے۔ آپ کے اندر اتنی بازو میں آپ کے دم ہونا چاہیے، آپ چیزیں خود خریدیں اور اس کو لے کے دیں، تاکہ وہ بھی خوش رہے، آپ بھی رہیں۔ اس جہیز کی جو بیماری ہمارے عوام میں پاکستان میں آئی ہے، اس کو ختم کیا جائے تاکہ معاشرہ امن کا گہوارہ بنے، اور جو ہماری بہنیں وغیرہ بیٹی ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے آسانی ہو، اور والدین آسانی سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر سکیں۔ اسی وجہ سے
لڑکیوں کو کتنے تانے ملتے ہیں. آپ جہیز کم دے, پہلی بات جہیز نہ دیں تو کوئی شادی نہیں کرتا. ڈیلنگ ہے, صاف صاف سودا ہے, کوئی نکاح نہیں کر رہے, سودا ہو رہا ہے صاف صاف. اگر آپ نے کار دی, آج کل تو کاروں تک پہنچ گئے کہ کار دی چاہیے ہمیں. پہلے تو چلو گھر کی گھریلو چیزیں ہوا کرتی تھی, ابھی تو کار, بنگلہ, بینک بیلنس یہ دیں گے تو ہم شادی کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. نہیں کرو بھائی ایسی شادیاں. آپ اگر یہ مسئلے ہیں آپ نہیں کرو. اگر ان والدین وہ کیسے سوچ سکتے ہیں اگر یہ چیزیں آپ دے دیں گے جب بھی آپ کی بیٹی خوش رہے گی, کیونکہ وہ پہلے ڈیلنگ کر رہے ہیں آپ سے, اس چیز کی سودا کر رہے ہیں. آپ کیسے اپنی بیٹی کی خوشی کا سارا سامان اس پہ لگا سکتے ہیں, کہ آپ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی بیٹی کو خوشی دے سکتی ہے. خوشی ان چیزوں سے نہیں ہوتی, خوشی آپس میں مل جل کر رہنے سے انسان کو ہوتی ہے. اور اگر آپ جہیز کم بھی دیں نا تو تانے آپ پھر بھی ملتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں کم لے کے آئی ہیں. ہاں یہ چیزیں لے کے ہی نہیں آئی, اس کا جہیز دیکھو وہ کیسے لے کے آئی. اور ہمارے معاشرے میں جو والدین ہوتے ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں. وہ بیچارے صبح نکلتے ہیں, شام میں آتے ہیں, رات میں پسینے میں آتے ہیں, اور وہ اس خون پسینے کی کمائی سے جہیز جمع کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ایک قسم کی بیماری چل رہی ہے نا, وہ چیزیں جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو دے سکیں, اس کو سسرال میں کوئی تانا نہ ملے. لیکن پھر بھی ملتا ہے. اور جو یعنی ہر فیملی اپنے حساب سے اپنی بیٹی کو جہیز دینے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ اچھے خاندان سے ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, اگر آپ دے رہے ہیں نا تو اس جہیز کو شو نہ کریں. کیسے, کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں تین ٹائپ یعنی تین قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک ریچ پیپل یعنی امیر لوگ رہتے ہیں, ایک مڈل کلاس, ایک غریب طبقہ. یعنی جب آپ جہیز شو کرتے ہیں, جو آج کل ہمارے معاشرے میں دکھاتے ہیں لوگ, شادی سے پہلے جہیز شو کرتے ہیں کہ یہ چیزیں, جب غریب طبقے کی یعنی بیٹیاں وغیرہ دیکھنے آتی ہیں تو پھر خواہشات جاگتی ہیں. یعنی جو ان کے ماں باپ چیزیں جمع کر رہے ہیں, اگر آپ اپنی بیٹی کو اس سے اچھی چیزیں دے رہے ہیں, اس کے والدین کے پاس اتنے اسباب نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں خریدے. جب وہ چیزیں دیکھتی ہیں تو اس کے اندر خواہشات جاگتی ہیں, پھر وہ گھر جا کے احساس کمتری میں جاتی ہیں. ہر والدین چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو اچھی سے اچھی چیز دی جائے, ہر والدین چاہتے ہیں, غریب ہو یا امیر ہو. لیکن وہ جب یہ چیزیں دیکھتی ہیں تو وہ شکوہ لے کے گھر جاتی ہے, پھر وہ اپنی ماں یا باپ سے کرتی ہے, تو پھر ماں باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. پھر وہ جو چیزیں جمع کر رہے ہیں اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے, پیدا ہوتے ہی جب سے وہ چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ بھی کم پڑ جاتی ہیں. کیونکہ آپ شو کر رہے ہیں نا, آپ چیزیں دکھاتے ہیں, یہ چیزیں گھروں سے پہلے آپ یہ چیزیں دکھا رہے ہیں, جو آپ یہ شو کر رہے ہیں, اس وجہ سے وہ چیزیں کم پڑ جاتی ہیں. پھر لوگ جو ہماری پھر وہ بہنیں ہوتی ہیں وہ ٹینشن میں آ جاتی ہیں اس چیز سے. یہ کرنے سے اکثر والدین پر بوجھ بن جاتا ہے. ہاں اس طرح تو جہیز نالت ہے. اور آپ جہیز آج کل عوام سے میں درخواست بھی کرتا ہوں, اور یہ قسم کی جہاد کی جائے, اس کے پیچھے اس کے اوپر جہاد ہونا چاہیے, اس چیز کو ختم کیا جائے, جہیز کو ختم کر دیا جائے. جو جہیز لینے آ رہے ہوتے ہیں لڑکے والے, میں ایک کی بات نہیں کر رہا, ہم پورے معاشرے کی بات کر رہے ہیں. جو نہیں لیتا بہت اچھی بات ہے, جو لیتے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں میں, کہ جو لینے آتے ہیں انہوں نے کبھی سوچا کہ ان کی بھی سسٹرز بیٹی ہیں, ان کی بہنیں ہیں, انہوں نے پھر جہیز دینا پڑے گا. ایک بندہ آواز اٹھائے نا تو آہستہ آہستہ خود ہی آوازیں اٹھتی ہیں. نبی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم لڑ نہیں سکتے نا, تمہارے اتنی طاقت نہیں ہے, تم اس ظلم کے خلاف آواز ہی اٹھا لو, وہ بھی کافی ہے. آواز اٹھائی, اس چیز کی آواز اٹھائی جائے اس چیز کے بارے میں. اگر جہیز نہ دیا جائے تو بیٹیاں پوری عمر گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں, اسی طرح وہ مر جاتی ہیں. اگر آپ جہیز نہ لیں تو معاشرہ کتنا خوشگوار ہوگا. غریب کی بیٹی کی بھی شادی ہوگی آرام سکون سے, اس کے باپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, پھر لڑکا لڑکی میں کوئی فرق نہیں رہے گا. کیوں والدین دعا کرتے کہ ہمیں بیٹا ہو؟ بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا, پھر والدین کیوں دعا کرتے ہیں؟ وجہ یہی ہے نا, جہیز. اگر آپ جہیز دیں گے تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں. اسی وجہ سے والدین دعا کرتے ہیں اس چیز کی. ہاں جہیز آپ جب لے سکتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو اس ٹائم میں ضروریات کی چیز تھی آپ نے دی تھی, آپ نے خود ہی دی تھی. اگر کچھ والدین کے پاس مالی اسباب ہیں, امیر ہیں, یعنی اتنا ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں چیزیں, تو وہ دیں.
وہ اپنی بیٹی کو چیزیں دیں جب انکار نہیں ہے، جب یہ نالت نہیں ہے۔ یعنی جب آپ پریشر دیتے ہیں، ڈیلنگ کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں، والدین کے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں، وہ مجبوری میں دے رہے ہیں، پھر تو یہ نالت ہے۔ اگر والدین کے پاس اسباب ہیں، وہ اپنے ہر والدین چاہتا ہے کہ میری بیٹی خوشی سے رہے، ہر چیز میسر کی جائے۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ نبی پاک نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی تھی یہ چیزیں، آپ بھی دیں، پھر تو جہیز ٹھیک ہے ایک جگہ پہ۔ لیکن اس طرح تو کچھ ہی، کیونکہ ہمارے پاکستان میں 10% کوئی وہ فیملی ہیں جو یہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں، 99% پاکستان میں غریب طبقہ ہے، وہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، ان سے گھر کے اخراجات نہیں چل پاتے، تو وہ چیزیں کہاں سے افورڈ کریں گے؟ جب تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ ایک نالت ہے۔ اور جب آپ کبھی سوچیے گا اکیلے میں بیٹھ کے، جب آپ ایک انسان کی دعا لے لیں کسی ماں باپ کی کہ آپ یہ چیز سے انکار کر دیں، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہم ان چیز سے خلاف ہیں، تو جب دعا نکلے گی نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا، اس سے بہترین عطا کرے گا۔ اگر آپ یہ سوچیں اور یہ ارادہ کریں کہ ہم جہیز کے خلاف، یہ جہیز نالت ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور جتنا ہو سکے آپ خوشیاں بانٹیں، اور والدین کو پتہ چلے کہ ہمارے یوتھ، ہمارے نوجوان بنا جہیز کے بھی کر سکتے ہیں سب کچھ۔ اپنے بازو میں اتنا دم رکھو کہ بنا جہیز کے شادی کرو۔ جہیز انسان کی خواہشات، جو ڈیزائرز ہوتی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ یہ کسی کو برا لگا ہو تو معذرت، لیکن یہ کڑوا سچ ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ جتنا ہو سکے خوشیاں بانٹیں۔ ملیں گے آنے والی ویڈیو میں۔